میں نے پڑھا کہ میرے کریم آقا نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، بلکہ 20 سال قبل حضور کے اعلان نبوت فرمانے سے. تو اس وقت میرے نبی کی عمر مبارکہ بظاہر عمر مبارکہ جہان رنگوبوں میں جلوہ فرماؤ کتنا عرصہ ہوا تھا؟ 20 سال. 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا نا. 20 سال حضور کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے اس وقت ابوبکر صدیق کی عمر کو 17.5-18 برس کے قریب تھی. یہ یمن میں گئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں گئے، اور یمن میں آپ نے خواب دیکھا. ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تاریخ دمشق میں یہ لکھا ہے کہ بحیرہ راہب کے پاس گئے تھے، اور بعض نے لکھا ہے کہ 290 سالہ ایک بوڑھے کے پاس گئے تھے. آپ نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا؟ اب مکہ مکرمہ میں ہے. خواب یہ دیکھا مکہ مکرمہ میں ہے، شہر مکہ کے اوپر آ کر چاند پھٹ گیا، چاند کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور بہت سارے ٹکڑے ہو گئے. شاید مکہ کا کوئی گھر بھی ایسا نہ ہوگا جس گھر میں وہ ٹکڑا گرا نہ ہو. یہ خواب آپ نے دیکھا. اور پھر وہ سارے ٹکڑے مجتمع ہوئے، اور مجتمع ہو کر وہ ابو بکر کی جھولی میں آ گئے. ابو بکر نے اپنی جھولی کو بند کر لیا، یعنی اپنے ساتھ لگا لیا. یہ کب کا واقعہ ہے؟ حضور کے اعلان نبوت فرمانے سے 20 سال پہلے. پھر آپ کاہن کے پاس گئے. وہ کاہن کون تھا؟ جس طرح میں نے ابھی عرض کیا کہ ابن عساکر فرماتے ہیں اس کا نام بحیرہ راہب تھا، اور بعض آپ کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے وہ 290 سالہ ایک بوڑھا تھا کاہن، بڑا پرانا کاہن تھا. آپ اس کے پاس گئے، جا کر اسے آپ نے اپنا خواب سنایا. مجھے یہ خواب آیا ہے. اسے خواب سن کر غور سے آپ کو دیکھا، سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، اور کہنے لگا تو وادی تہامہ سے تو نہیں آیا؟ وادی تہامہ مکہ مکرمہ کا علاقہ تھا. جس طرح ہمارے علاقے کو پہلے ساندر بار کہتے تھے، پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے علاقے کو ساندل بار کہتے تھے، اب یہ ہمارا علاقہ ہے. اس طرح نا وادی مکہ کو وادی تہامہ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. یہ صوبہ حجاز ہے، جس طرح یہ ہمارا صوبہ پنجاب ہے. تو تہامہ کے علاقہ سے آیا ہے؟ فرمایا کہ ہاں. تیرا تعلق کس قبیلے کے ساتھ ہے؟ کہنے لگے جی قریش کے ساتھ. قریش کی کس شاخ سے؟ بنو تمیم کے ساتھ. پھر غور سے دیکھا، کہنے لگا میں تیرے خواب کی تعبیر تب بتا سکتا ہوں اگر تو اپنا کرتا اٹھا کے مجھے اپنا پیٹ دکھائے. فرمایا کہ میں نہیں دکھاؤں گا تجھے اپنا پیٹ. باحیات ہے نا اللہ تعالیٰ جل وعلا رحمت فرمائے نا. تو ایک جملہ ہم کہتے ہیں ہونہار پروا کے چکنے چکنے پات. جو بوٹا سرسبز و شاداب ہوتے ہیں نا، اس کے پہلے جو پتے نکلتے ہیں وہی بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ بڑے ہو کر ہی پتہ چلتا ہے یہ بڑا آلہ ہے، نہیں، ہونہار ہوتا ہے نا تو اس کے پہلے پتے ہی خوبصورت ہوتے ہیں. اور پنجابی میں ایک جملہ کہتے ہیں جمدیاں سوڑاں دے منہ تکھے ہوندے نے. ایسے ہے نا، وہ خواہ نرم ہی ہوں مگر منہ ہوتے تو تیکھے ہی ہیں نا، خواہ وہ نہ ہی چبھیں. ابتدا سے پتہ چل جاتا ہے. ابو بکر 4 سال کی عمر کے تھے. ان کے ابا ابو قحافہ عثمان بن عامر ان کو انگلی سے لگا کے بت خانے میں لے گئے. جو بڑا بت تھا نا، کہنے لگے بیٹے یہ تیرا معبود ہے، اس کو سجدہ کر. عمر بھی کتنی ہے؟ 4 سال کی. ابا نے کہا سجدہ کر، یہ تیرا معبود ہے. باپ تربیت کرتے ہیں نا اپنی اولاد کی. باپ کافر تھا، تربیت کر رہا ہے، مگر بچے کا عالم کیا ہے؟ 4 سال کی عمر میں اسے کہنے لگے میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا. بت کو کہنے لگے اوے میرے ابا کے رب کے ہونے کے دعوت کھانا کھلا، میں بھوکا ہوں. اس نے کوئی جواب نہ، بت کیا جواب دیتا؟ فرما کے مجھے لباس دے دے، کپڑے میرے تھوڑے ہیں، مجھے لباس دے دے میں پہنوں گا. بت تھا، بت رہا. پتھر اٹھا لیا. فرمایا کہ میں تجھے پتھر مار لگا ہوں، بچ کے دکھا. یہ کہہ کے زور سے پتھر بت کو دے مارا. ابا قریب کھڑے تھے اور اتنی انن فنن ہوا کہ ابا کو سنبھالنے کا موقع نہ ملا. ابا نے زناٹے دار تھپڑ ابو بکر کے چہرے پہ رسید کیا. اور تو نے میرے رب کو مارا ہے پتھر. کھینچا کھینچ کر بت خانے سے باہر لے گئے. گھر گئے
اور ان کی ماں کو کہنے لگے اس نے بڑا جرم کیا ہے، اس نے معاذ اللہ رب کو پتھر دے مارا۔ رو رہے تھے تو ماں نے اپنی آغوش محبت میں لے کے کہا اس کے حال پہ رہنے دیں، اللہ کی قسم میں نے تجھے نہیں بتایا، اس کے لیے مجھے بہت کچھ پتا ہے، تجھے نہیں بتایا، اس کی حالت پہ رہنے دے۔ اور رب کے بچانے کے انداز کیا ہیں، ابھی چھوٹی عمر تھی۔ ابو بکر صدیق سیدنا عبداللہ ابن مسعود حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی تھی، اور میرے رب نے مجھ کو شراب سے بچایا کیسے؟ وہ رب ہے نا، تربیت تو فرماتا ہے، وہ کیسے بچایا؟ فرماتے ہیں میری ابتدائی میرا بچپنا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا جس سے بے تحاشا شراب پی رکھی تھی، معاذ اللہ وہ پخانہ اٹھا کر کھانا چاہتا تھا مگر منہ کے قریب لے جاتا تو بو کی وجہ سے پھینک دیتا، پھر اٹھا لیتا۔ میں نے حیران ہو کے پوچھا کسی یہ کیا ہوا، ایسے کیوں کیا اس نے، کیوں یہ پخانہ کھانے کی کوشش کرتا ہے؟ مجھے بتایا گیا اس نے شراب پی ہے۔ فرماتے اسی دن سے مجھے شراب سے نفرت ہوگی، میں نے کبھی شراب کو ہاتھ لگایا ہی نہیں ہے۔ رب وسائل خود مہیا فرماتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ کیا ہوا، چاند کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، اس کے ٹکڑے شہر مکہ کے ہر گھر میں پہنچ گئے، پھر سارے ٹکڑے اکٹھے ہو کر ابو بکر کے پاس آئے، ابو بکر کی جھولی میں آئے، انہوں نے جھولی کو سمیٹ لیا۔ اب کاہن کہہ رہا تھا کہ اپنا کرتا اٹھا کے دکھاؤ۔ زمانہ جاہلیت میں تو لوگ مادردار بلندہ ہو کے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کو حیا کتنا تھا، فرما کہ میں نے نہیں پیٹ سے کرتا اٹھانا۔ وہ کہنے لگا پھر میں تیرے خواب کی تعبیر نہیں دے سکوں گا۔ آپ نے پوچھا میرے خواب کی تعبیر کا میرے پیٹ سے کیا تعلق؟ وہ کہنے لگا تو میرے پاس کیوں آیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ تو پرانی کتابوں کا بہت بڑا عالم ہے اور کائن ہے۔ کہنے لگا پھر میں بتاؤں گا تب ہی نا، کچھ نشانیاں میں نے دیکھی ہیں، کچھ نشانیاں دیکھنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق اس تعبیر کے ساتھ ہے۔ میں نے پڑھا ہے کہ وہ شخص جس کا تو نے ابھی ذکر کیا بنو تمیم خاندان سے، قریش کی شاخ سے تعلق رکھنے والا ہے، تہامہ کا رہنے والا ہے، تیری شکل صورت میں نے دیکھ لی ہے، اب اس نشانی کو دیکھنا باقی ہے، تب بتاؤں گا۔ آپ نے کرتا اٹھایا تو آپ کے پیٹ پر ایک نشان تھا، تل تھا، اس سے دیکھ کے کہنے لگا اب اپنا پیٹ ڈھانپ لیں، میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تیرے علاقہ میں ایک نبی پیدا ہوگا، تجھ پر ایمان لائے گا، تو اس پر ایمان۔ یہ کب بتایا تھا؟ میرے نبی کے اعلان نبوت سے 20 سال پہلے ابو بکر نے اس بات کو نظر انداز کر دیا، یہ کیا ہے، ایسے ہی اس نے بات کہہ دی ہے۔ میرا اللہ خبر دیتا ہے کہ مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، سورہ فتح کی آخری آیت مبارکہ پڑھ لیجئے۔ میرے نبی کے غلاموں کا ذکر کر تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ان کی مثالیں تورات اور انجیل کے اندر دی ہیں۔ گویا تورات یا انجیل سابقہ کتابوں کے اندر ان کا حلیہ بھی دیا ہوا تھا، اس لیے اس نے یہ بتا دیا کہ ایسے ایسے کر کے ہوگا۔ وقت بیتتا چلا گیا، بیتتا چلا گیا، بیتتا چلا گیا، بیتتا چلا گیا، میرے کریم آقا نے اعلان نبوت فرما دیا۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، اعلان نبوت فرما دیا، اپنے کاشان مقدس میں تشریف لائے تو میرے آقا کے گھر کے افراد کن اشخاص پر مشتمل تھے؟ میرے کریم آقا کی زوجہ محترمہ سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم جن کو میرے کریم آقا نے اپنی کفالت میں لے رکھا تھا، حضرت زید بن حارثہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے، انہوں نے میرے کریم آقا کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ شادی کے بعد میرے نبی نے ان کو آزاد کر دیا تھا اور انہوں نے میرے کریم آقا کی خدمت میں رہنا ہی اپنی زندگی کا وتیرہ بنا لیا تھا۔ یہ تھے میرے کریم آقا رسول عربی کی بیٹیاں، یہ تھے گھر کے افراد۔ میری بات آپ نے سمجھ لی ہے نا کہ میرے کریم آقا کے کاشان مقدس میں جو افراد تشریف فرما تھے ان میں میرے کریم آقا کی زوجہ محترمہ ہماری ماں، میرے کریم آقا کے چچا کے بیٹے حضرت علی،
میرے کریم آقا کی شہزادیاں نبی زادیاں اور میرے کریم آقا کے غلام حضرت زید بن حارثہ جب میرے کریم آقا غار حرا سے تشریف لائے ہیں تو میرے کریم کے جسم انور پر ایک کپ کپی سی تاری تھی. آپ نے اپنی نہایتی وفا شعار رفیق حیات، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی اس موضوع پہ میں عرض کروں گا، ایمان تازہ ہو جاتا ہے سیدہ خدیجہ کی باتیں پڑھ، ان کا واقعات پڑھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. میرے نبی سے کتنی وفا کرنے والی تھی، کتنی وفا کرنے والی تھی. حضور نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر یا کمبل اڑا دو اڑا دو. کپ کپی تاری تھی تو آپ تو اپنی جان بھی میرے نبی کے قدموں پہ قربان کرتی تھی. جلدی جلدی چادر اڑا دی. حضور کو دلاسہ دینا چاہیے، مٹھی چاپی دلاسہ نہ خیریت ہے. میرے کریم آقا نے کچھ واقعات ذکر فرما دیے، ایسے ایسے کر کے میرے پاس کوئی آنے والا آیا، ایسے ایسے کر کے ہوا. تو جناب خدیجہ کیا عرض کرتی ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا. آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، بیواؤں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، یتیموں کو دامن کرم میں پناہ دینے والے ہیں. آپ تو بہت ہی اچھے ہیں. یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ اللہ آپ کو ضائع فرما دے؟ نہیں فرمایا کہ مجھے تو یوں محسوس ہو جس طرح مجھے میری جان کا فکر ہے، دلاسہ دیتی. نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ تو آپ کی حفاظت فرمائے گا. میرے نبی نے ساری باتیں بتائیں کہ ایسے ایسے کر کے ہوا. تو حضرت خدیجہ کہنے لگی کہ معلوم ہوتا ہے وہ اللہ کا برگزیدہ فرشتہ تھا، تم اللہ کے رسول ہو، چلو میں آپ کو ساتھ لے کے جاتی ہوں اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس. وہاں گئے، انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی جو میں نے کہا. میں تفصیل بھی نہیں جاؤں گا، دیکھ رہا ہوں کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا. واپس تشریف لائیں تو سب سے پہلے اعلان نبوت فرمانے کے بعد پھر کون ایمان لے کے آیا؟ جناب خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سب سے پہلے یہ ایمان لے کے آئی ہیں. اور پھر گھر کے سارے افراد، حضرت علی بھی، میرے کریم آقا کی شہزادیاں بھی، اور حضرت زید بن حارثہ بھی، یہ ایمان لے آئے. صبح، یہ پیر کے دن کا واقعہ ہے. کس دن کا واقعہ ہے؟ پیر کے دن کا واقعہ ہے. ادھر ابو بکر صدیق، میں بتا چکا ہوں پہلے آپ کو کہ 4 سال کی عمر میں بھی بتوں سے نفرت تھی. تدبیر الہیہ دیکھیے. یہ آج رات بڑے بے چین رہے، حضور سے بڑی محبت تھی. اور یوں کہیے ایک یار ایسا ہوتا ہے جو رازداں ہوتا ہے، ہوتے ہیں نا رازداں، جس سے راز کی باتیں کہی جاتی ہیں. میں نے پڑھا آپ کی سیرت طیبہ میں، سیدنا صدیق اکبر کی سیرت طیبہ میں، ابو بکر پوری رات بے چین رہے، پوری رات بے چین رہے. زندگی بیتتی چلی جا رہی ہے، بت رب ہونے کے لائق ہیں نہیں، پھر رب کون ہے کیسے پتہ چلے؟ میں بڑا پریشان ہوں. کہنے لگے صبح میں اپنے یار صادق و امی سے مشورہ کروں گا کس کو رب مانے. ان کا مشورہ ہمیشہ صحیح ہوتا ہے، ہمیشہ درست مشورہ دیتے ہیں. اور ادھر میرے نبی کو رب کائنات نے منصب نبوت پہ تو شروع سے ہی سرفراز ہے نا. فرماتے ہیں کہ کنت نبی و آدم بین الماء والتین یا بین الروح والجسد. وہ تو اس وقت سے نبی ہیں، لیکن اب اعلان نبوت فرمایا تو رات قلب انور میں خیال پیدا ہوا میں کس کو اپنا رازداں بناؤں کہ لوگوں کو میں نے بتانا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. کس سے مشورہ کروں؟ دل میں خیال پیدا ہوا ابو بکر سے پوچھتا ہوں کہ کس انداز سے لوگوں سے مشورہ کروں. اور صبح ہوئی نا تو میرے کریم تو ابو بکر کی تلاش میں ہیں، ابو بکر میرے کریم آقا کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. دونوں کی ملاقات ہو گئی. اب میرے کریم آقا نے فرمایا ابو بکر بتاؤ تمہارا آنا کیسے ہوا؟ تو میں تو خود تیری طرف آ رہا تھا. تو ابو بکر نے عرض کیا کہ آپ کس لیے آ رہے تھے؟ فرمایا پہلے تو بتا کہ تو کس لیے میری طرف آ رہا تھا. تو ابو بکر عرض کرنے لگے پہل ہمیشہ تمہاری ہوتی ہے، جو پہل ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کیوں میری طرف تشریف لا رہے تھے. تو میرے کریم آقا نے ساری بات بتا دی کہ آج منگل ہے، کل پیر کے دن ایسے ایسے کر کے میرے پاس اللہ کا فرشتہ آیا. ابو بکر کہنے لگے میں اسی تلاش پہ نکلا تھا، میں قبول کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. میں ایمان لاتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں.
فرمانے لگے ابو بکر میں تو سے مشورہ کرتا ہوں لوگوں کو کس طرح ہم بتائیں. عرض کرنے لگے ہر نبی جو آیا نا وہ کوئی معجزہ لے کے آیا ہے، آپ بھی وہ معجزہ لے کے آئے ہیں. ہر نبی جو آیا جب لوگوں کے سامنے آپ اپنی ذاتی بابرکات کو پیش کریں گے نا، سبحان اللہ میرے کریم آقا نے یہ جملہ کہا تھا اپنے اہل خانہ کے سوا، میں نے استثناء کیا ہے اپنے اہل خانہ کے سوا. میرے نبی نے فرمایا تھا میں نے جس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اس نے مجھ سے دلیل مانگی مگر ابو بکر نے دلیل نہیں مانگی ہے. میرے کریم آقا کے جو گھر والے تھے انہوں نے تو کیا دلیل مانگنی تھی، باہر والوں نے. میں نے جس کے سامنے بھی اپنے آپ کو پیش کیا اس نے دلیل مانگی، ابو بکر نے دلیل نہیں مانگی. میں نے بتایا میں اللہ کا رسول ہوں. ابو بکر اسی وقت کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمانوں کے پاس مجھے یقین آ گیا، اب مجھے پتہ چل گیا رب کون ہے. فرمانے لگے ابو بکر اب لوگوں کو کیسے دعوت دیں؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ ہر نبی جو آیا نا کوئی نہ کوئی معجزہ لے کے آئے ہیں، آپ بھی کوئی معجزہ لے کے آئے ہیں. میرے نبی مسکرا پڑے، فرمانے کہ وہ یمن میں جو تو نے خواب دیکھا تو میرا معجزہ ہی تو تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھا کب تھا بتا آج رہے ہیں. اتنی دیر تک میرے نبی نے ذکر ہی نہیں کیا، نہ ابو بکر نے ذکر. ابو بکر کو کیا پتا تھا کون اللہ کا نبی ہے، وہ کیسے ذکر کرتے؟ وہ تو بھول چکے تھے، 20 سال پرانا واقعہ وہ تو ذہن سے بھی نوما ہو چکا تھا. مگر آج جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو کہنے لگے یا رسول اللہ معجزہ. فرمایا وہ جو دیکھا تھا نا تم نے خواب، وہ چاند جو دیکھا تھا وہ میرا معجزہ ہی تو تھا. میں نہیں جانتا مفسرین نے یہ نہیں فرمایا، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں یہ جملے کہہ رہا ہوں. اپنی مرضی سے نہیں کہا جا سکتا، یاد رکھیے. قرآن و حدیث میں اپنی مرضی کی اجازت نہیں ہے. میں فوراً نہیں کہتا، لیکن میں اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہوں معلوم یوں ہوتا ہے جو خواب دیکھا تو وہ کیا دیکھا تھا بھلا؟ چاند کہاں ہے؟ پورے مکہ مکرمہ کے ہر گھر میں چاند کا ٹکڑا گیا. پھر کیا ہوا؟ سارے ٹکڑے جمع ہو کے ابو بکر کے پاس ہو گئے. پتہ چلا ابو بکر کا ایمان سب کے ایمان سے زیادہ مضبوط ہے. شاید اسی لیے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد الرسول، کہ رسولوں کے بعد افضل ترین بشر حضرت ابو بکر صدیق ہے. حضرت ابو بکر صدیق ہیں.